السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو کل احد کی جنگ کا واقعہ آپ نے پڑھا اور کس طریقے سے مسلمانوں کی کامیابی جو ہے نصرت و فتح شکست میں بدل گئی، اور ابو سفیان نے جو کہا کہ تم میں سے کوئی فلاں فلاں نام لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش رہو، لیکن حضرت عمر اپنے نفس پر قابو نہ پا سکے، انہیں بتا دے کہ سر زندہ ہے، جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو وہ سب زندہ ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ تم دیکھو گے کہ لاشوں کی شکل بگاڑ دی گئی، مسلح لاشوں کی شکل بگاڑ دینا، ناک کان کو کاٹ لینا۔ ان لوگوں نے تو کیا کہتے ہیں پیٹ وغیرہ چاک کر کے کلیجی تک نکالی تھی حضرت حمزہ کی، ابو سفیان کی بیوی نے کہا کہ یہ سب ہم نے حکم تو نہیں دیا، لیکن مجھے برا بھی نہیں لگا یہ سب کیا، کیونکہ دشمنوں کے ساتھ کیا آپ لوگوں نے بھی۔ حالانکہ دشمنوں کے ساتھ کیا تو ٹھیک ہے، مسلمان کو مسلح وسلح نہیں کرتے، مسلمان اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے جنگ ہے، ایک دوسرے کو مارو، لیکن جو مر جائے تو اس کی لاش کے ساتھ کھلواڑ کرنا اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو اسلام نے ہر چیز کا صلح میں اور جنگ میں اور سب قوانین اس کے ہیں جن پہ چلنا ہے۔ اور دیکھیے اگلی حدیث حضرت جابر کی ہے کہ استباح الخمر یوم احد الناس ثم قتلوا شہداء، کہ بھئی صبح تو ان لوگوں نے شراب نوش کی تھی کچھ لوگوں نے، اور پھر جنگ میں شریک ہوئے اور وہ شہید ہوئے، شہید کیے گئے۔ تو شراب جس وقت نوش کی تھی شراب نہیں حرام تھی، احد کے واقعے کے بعد شراب حرام، احد کے واقعے کے بعد۔ اور اگلی حدیث دیکھیے، عبد الرحمن بن عوف کے پاس کھانا لایا گیا، روزے سے تھے، تو انہوں نے پرانی یادیں بیان کی اپنی، کہا کہ حضرت مصعب بن عمیر یہ شہید کیے گئے، وہ مجھ سے بہتر ہے۔ تو یہ تواضع تھا ان کا، ان کے ساری تھی تواضع تھا کہ عبد الرحمن بن عوف جیسے جلیل القدر صحابی جو عشرہ مبشرہ میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بہتر ہے۔ بہرکیف مصعب بن عمیر کے بارے میں جانتے ہیں یہ کس طریقے سے اسلام لائے، اور ان کی ماں کتنا ان پر ظلم کرتی تھی، اور یہ کتنے ناز و نعم میں پالے گئے تھے، بہت اچھے کپڑے پہنتے، سب سے عمدہ خوشبو لگاتے۔ اسلام لانے کے بعد جن مصائب کا انہیں سامنا کرنا پڑا، اور جب شہید ہوئے تو چھوٹی سی چادر تھی، پیر چھپاتے تو سر کھل جاتا، سر چھپاتے تو پیر کھل جاتا۔ کہا کہ مجھ سے بہتر ہیں۔ کفنا فی بردۃ، ایک چادر میں، چھوٹی سی چادر میں ان کو کیا کیا، کفنایا گیا، سر چھپایا جاتا تو دونوں پیر کھل جاتے، اور دونوں پیر چھپائے، چھوٹی تھی چادر تو ان کا سر کھل جاتا۔ نیز میں خیال کرتا ہوں، راوی کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے یہ بھی بیان فرمایا کہ قتل حمزہ وهو خیر منی، حضرت حمزہ شہید کیے گئے وہ مجھ سے بہتر ہے۔ پھر ہمارے لیے دنیا کشادہ کر دی گئی، جتنی کشادہ کی جاتی ہے، خوب کشادہ، خوب مال و دولت کی فراوانی ہوئی۔ یا تو بوسیدہ کا لفظ کہا یا اوتینا، راوی کو گویا کہ تذبذب ہے لفظ کے سلسلے، یا ہمیں نوازا کیا، دنیا دی گئی، جتنا کچھ دی جانی تھی اللہ دے علم میں تھا۔ وَقَدْ خَشِينَا أَن تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا، تو ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں ہمارے نیکیوں کا ثواب دنیا ہی میں دے دیا گیا، ہمیں ہماری نیکیوں کا ثواب دنیا ہی میں دے دیا گیا، کہیں آخرت میں محروم نہ رہ جائیں۔ اور پھر رونے لگے، کھانا بھی نہیں کھایا، خیر روزے سے تھے ہی، اس سے تو یہ ہے کہ نفل روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے، نفل روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے، کہیں اس طرح کا پروگرام ہو کھانے پینے کا۔
تو اس سے کیا پتا؟ دیکھیے احد کا تذکرہ ہوا نا، حضرت حمزہ بھی احد شہدائے احد میں سے ہیں، مصعب بن عمیر بھی شہدائے احد میں سے ہیں۔ قال رجل، اگلی روایت، قال رجل للنبی، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا احد کے دن کہ آپ کا کیا خیال ہے، اگر میں قتل کیا جاتا ہوں تو میں کہاں ہوں گا؟ کہاں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا جنت میں ہوگی۔ ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھی، اسے پھینک دیا، پھر قتال کیا یہاں تک کہ شہید کر دیے گئے۔ یہ کون صاحب ہے؟ علامہ ابن حجر صاحب فرماتا ہے کہ مجھے بھائی نام کا پتہ نہیں، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ وہی عمیر بن حمام، عمیر بن حمام۔ تو عمیر بن حمام کے نام کے ساتھ جہاں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے تو اس میں بدر کی سرح، اور یہاں احد والے میں نام نہیں ہے، تو یہ عمیر بن حمام تو ہو نہیں سکتے، تو بدر میں شہید کر کوئی صاحب ہے، کوئی دوسرے صاحب ہے۔ تو ابن بشکوال نے یہ بات کہی ہے کہ یہ عمیر ہی، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، ملتا جلتا واقعہ کوئی دوسرا واقعہ ہوگا، کوئی دوسرے صحابی رہے گا۔ حضرت خباب بن عرش سے روایت ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اللہ کی رضا جوئی کے لیے، نبتغی وجہ اللہ، تو ہمارا اجر ثابت ہو گیا اللہ کا۔ اب ہم میں سے تو کچھ لوگ ہیں جو مزہ اور ذہابہ، راوی کو شک ہے کہ مزہ کا لفظ انہوں نے کہا یا ذہابہ کا، کہ گزر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اجر سے کچھ بھی نہیں کھایا، یعنی دنیا میں ان کو ان کی قربانیوں کا صلہ نہیں ملا۔ اور انہی میں سے کون ہے؟ مصعب بن عمیر بھی، جو احد کے دن شہید کیے گئے تھے، چھوٹی سی چادر چھوڑی تھی اپنے بدن کو، نائزہ وطینا بہا، جب ہم اس چادر سے ان کے سر کو چھپاتے تو خرجت رجلہ وإذا غطی بہا رجلہ خرج راسہ، فقال لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے سر کو چھپا دو اور پیر جو کھلے ہوئے ہیں اذخر، ایک گھاس ہے وہ گھاس ڈال دو، اس کی کانٹے دار گھاس ہوتی ہے، حشیش۔ فقال، یا تو آپ نے اجالو کا لفظ فرمایا یا القو، القو علی رجلہ یا رجلہ من الاذخر۔ پھر یہ خباب بن عرش کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ وَمِنَّا مَنْ قَدْ أَيْنَ أَكْلَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَحْدُبُهَا یا يَحْدِبُهَا، دونوں یعنی نصرت سے بھی ہے، ضرارت سے بھی ہے۔ اور ہم میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا پھل پک چکا ہے اور وہ اب اس وقت اس پھل کو توڑ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، مطلب دنیا ہی میں ان کو مطلب یہ ہے کہ ان کو ان کی قربانیوں کا صلہ ملا، دنیا بھی ملی۔ لیکن کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اس دنیا سے گزر گئے اور انہوں نے فتوحات کا زمانہ نہیں دیکھا، بڑی غربت کی زندگی ہی میں اس دنیا سے چلے گئے۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نوازتا ہے، آخرت میں بھی نوازتا ہے۔ اور شروع اسلام میں تو فتوحات تھی نہیں، تو ان لوگوں نے غربت ہی کا زمانہ دیکھا، بعد میں لوگوں نے مطلب فراوانی کا زمانہ دیکھا، دنیا سے بھی محظوظ ہوئے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ محظوظ ہوں گے۔ تو اس سے صحابہ کرام کی قربانیوں کا پتہ چلتا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین آگے بڑھا ہے، اور یہ قربانیاں نہیں ہوتی تو پھر دین کی جو نشر و اشاعت اتنے بڑے پیمانے پہ ہوئی، پوری دنیا میں دین پھیل گیا، اتنی قربانیاں ہیں۔ تو ان میں صحابہ کرام کی قربانیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کتاب المغازی میں۔ ہم نے دیکھا کتنی قربانی، 10 وہ صحابہ گئے تھے اور کس طریقے سے گھیر لیے گئے، کس طرح سے گھیر لیے گئے اور انہیں شہید کیا گیا۔ حضرت خبیب کا واقعہ پڑھا، اور پھر دیکھیے احد میں دیکھیے کتنے صحابہ شہید ہوئے، اور یہ دیکھیے حضرت ان کے بارے میں بتایا، مصعب بن عمیر کے بارے میں بتایا۔ اب آگے دیکھیے حضرت انس کے چچا کے بارے میں، حضرت انس کے چچا کے بارے میں تو غائب پائے گئے،
ارے 70 آدمی شہید کیے گئے تھے تو پتہ نہیں چل رہا تھا، لاشوں کو مست بھی ان لوگوں نے کر دیا تھا دشمنوں نے، اس وجہ سے بھی لاشیں پہچان میں بڑی مشکل سے آ رہی تھی۔ فقال، ہاں نہیں، ان کے چچا غابان بدر، غزوہ بدر میں یہ نہیں، غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، غزوہ بدر تو باضابطہ پلاننگ کے ساتھ تو ہوئی نہیں تھی، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے قافلے کے لیے، تجارتی قافلے کے لیے، اللہ نے تو مڈبھیڑ کروا دی، تو کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی عام اعلان نہیں تھا، تو اس وجہ سے اس میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ تو اب غزوہ احد میں موقع ملا تو ان کو احساس تھا کہ پہلے غزوے میں میں شریک نہیں رہا اور اس میں بہت ہی کیا کہتے ہیں اس سے لڑوں گا، بہت سخت مقابلہ کروں گا دشمن سے۔ قال خفت ان اول قتال النبی، پہلے قتال سے پہلے جنگ میں کیا ہے، غائب رہا، لیکن اشہدنی اللہ مع النبی، اگر اللہ کے نبی نے کسی دوسرے غزوے میں شرکت کا موقع دیا تو لیرین اللہ، تو اللہ دیکھ لے گا۔ یہ لا یرین جواب قسم ہے، قسم محفوظ کیا محذوف ہے، اے واللہ لا یرین اللہ، اللہ کی قسم لیرین اللہ، اللہ تبارک و تعالی دیکھ لے گا۔ کیا دیکھ لے گا؟ ما اجدو، ما اجدو، ما اجدو، ہر طرح سے پڑھ سکتے ہیں اور مفہوم صحیح نکلتا ہے۔ ما اجدو یا ما اجدو کے معنی میں کس طریقے سے میں کیا کرتا ہوں، کس طریقے سے میں لڑتا ہوں، تو مبالغہ کے معنی میں ہوگا، میں بہت ہی کیا کہتے ہیں شدت سے دشمن کا مقابلہ کروں گا۔ اجدو پڑھیں یا اجدو پڑھیں، یہ جدیت سے ہے، یعنی جد کا مطلب یہ ہے کہ محنت، مشقت، تو دونوں میں یہی مفہوم نکلتا۔ بعض لوگوں نے وہ جدوں کی تردید بھی کی ہے کہ وہ جدوں کا وہ مفہوم نہیں نکلتا، تو من اجد فی الشیء بالغ فیہ، اور اجدو وہی جد فی الامر اجتہاد، ہر درجہ محنت کرنا، ہر درجہ کوشش کرنا کہ میں کس طریقے سے اس جنگ میں دشمن کا مقابلہ کروں گا، اللہ دیکھ لے گا۔ اور ما اجدو تو اللہ دیکھ لے گا، ما اجدو، ما اجدو کا کیا پھر مطلب ہوگا، یہ وجدان سے ہے، وجدہ یجدو وجدان سے ہے، اے ما القا من الشدت فی القتال، اللہ دیکھ لے گا کہ کس طریقے سے میں سختیوں کا سامنا کرتا ہوں دشمن کے مقابلے میں۔ تو مفہوم تو ملا جلا کر ایک ہی ہے، لیکن الفاظ کو دیکھیں کئی طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس لفظ کو زبر زیر پیش تو نہیں لگا رہتا تھا پہلے، اب تو زبر زیر پیش بھی لگانے لگے، تو کئی طرح سے پڑھ سکتے ہیں، تو ہر اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں جس میں معنی مطلب صحیح نکلتا۔ تو انہوں نے پہلے ہی سے کر رکھا تھا کہ میں بڑی بہادری کے ساتھ، جرات کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کروں گا۔ چنانچہ احد کے دن ان کو موقع ملا لڑائی کا، جنگ کا، فلقیہ یوم احد فہزم الناس، تو لوگ جب شکست کھا کے بھاگے تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ میں ان لوگوں کی طرف سے اعتذار کر رہا ہوں جو انہوں نے کیا، یعنی جو بھاگ کھڑے ہوئے مسلمان، تو میں اعتذار کر رہا ہوں، اور میں دشمنوں نے جو کچھ کیا مسلمانوں کے ساتھ کہ ان لوگوں نے لاش تک کے ساتھ کھلواڑ کیا اور اس کو مسخ کیا لاشوں کو، کہا کہ برات میں کر رہا ہوں کہ یہ سب میں بری ہوں اس سے۔ فتقدم بسیفہ، یہ کہہ کر وہ اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے دشمنوں کے مقابلے کے لیے، تو ساتھ بھی معاذ سے ان کا آمنا سامنا ہو گیا، ملاقات ہو گئی۔ فقال، تو انہوں نے پوچھا کہ این یا سعد، این، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں تو جنگ کے لیے جا رہا ہوں، مجھ کو احد کے پہاڑ سے، احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔
فمضا چنانچہ وہ آگے بڑھے فقتلا اور شہید کر دیے گئے فما عرفت ان کو پہچانا نہیں گیا لاشوں میں پہچانی بتانے کہ لاشوں کو مسخ کر دیا گیا تھا اس طریقے سے فما عرف حتی عرفت ہو تو ان کی بہن نے ان کو پہچانا اور کیا ہے کچھ خاص نشانی ہے جو ہے بشامت تل کے ذریعے سے پہچانا بدن کے کسی حصے میں تل تھا سمجھ گئی کہ وہی ہے او بے بنانے ہی بنان یہ بنانا کی جمع ہے بنانا انگلی کو بھی کہتے ہیں اور انگلی کے آخری حصے کے یعنی اطراف انگلیوں کے اطراف کو بھی کہتے ہیں اس کی جمع بنان انگلیوں کو بھی کہتے ہیں اور انگلیوں کے اطراف کو بھی کہتے ہیں کہ انگلیوں کے اطراف سے آخری پور جو ہوتی ہے انگلی کی ہر انگلی کی اس کو تو اس سے پہچان لیا پوروں سے پہچان لیا انگلیوں کو اور اتنے زخم لگے تھے کہ پہچان میں نہیں آ رہے تھے فیہ بضع و ثمانون ثمانون 80 اور بضع کا لفظ 3 سے 9 تک ہوتا ہے تو ترجمہ یہی کیا جائے گا کہ 80 سے 90 تک ہے کہ نہیں زخم تھے 80 سے زائد زخم ان کے جسم میں 80 سے زائد زخم تھے اور ایک طرح کے زخم کہیں تھے من طعنۃ نیزے کے طعنہ یا طعنہ نیزے سے نیزہ بازی کا نیزے کے زخم تھے اور ان میں سے کچھ اس کے ضربہ تلوار کے زخم تھے اور ریمیہ رما یرمی تیر چلانے کاٹے ہیں ریمیتن اور کس کا زخم تھا ریمیہ یعنی کہ تیروں کی تو زخم کئی طرح کے تلوار کے بھی تھے ان پہ نیزہ بھی مارا گیا تھا تلوار سے بھی ان کو زخمی کیا گیا تھا اور تیر سے بھی زخمی کیا گیا 80 سے زائد زخم تھے ان کے جسم پہ اور باہر نے بڑی مشکل سے ان کو پہچانا یا تو تل کے نشان سے پہچانا یا ان کے پوروں کی وجہ سے اطراف اصابع یعنی انگلیوں کے اطراف سے پہچانا اب اگلی حدیث دیکھیے جب احد کے تعلق سے ہے احد کی منظر کشی کی جا رہی ہے جو واقعات پیش آئے اور سورہ احزاب کی ایک آیت کو گم پایا مفقود پائے ایک آیت مفقود یعنی جس وقت حضرت ابو بکر نے ان کو حکم دیا تھا کہ صحیفے میں قرآن جمع کریں تو حافظ قرآن تھے ایک آیت ان کو دیکھا کہ نہیں مل رہی جی حافظ قرآن تھے تو اپنی طرف سے لکھ دیتے جب ان کو یاد تھا پکا نہیں جناب یہ تھا کہ خالی اپنے حفظ سے نہیں یہ مصحف تیار کرنا ہے آپ کو ملانا ہے تحریر سے تو تحریری شکل میں وہ آیت مفقود پائی کیونکہ بکھری ہوئی تھی تحریریں مختلف جگہوں پہ قرآن لکھا ہوا تھا ایک آیت کا پتہ یعنی تحریر کا پتہ نہیں چل رہا تھا کین نسخنا المصحف اس وقت ہم قرآن کو نسخ کر رہے تھے نقل کر رہے تھے مصحف میں ثبت کرنے کے لیے تو کون تو آسماؤں میں تو سنتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت میں نے سنی تھی یقرؤ بھی آپ پڑھتے تھے اس آیت کو لیکن لکھت نہیں موجود تحریری شکل میں موجود نہیں فالتمسنا ہم نے خوب ڈھونڈا تو فوجدناها مع خزیمہ بن ثابت الانصاری خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس پایا یہ خزیمہ بن ثابت انصاری کون ہے یہ خزیمہ بن ثابت بن عمارہ الاوسی ہے اور ایک جگہ اور آیا کہ ایک اور آیت تھی یہ تو کون سی کس سورہ کی آیت ہے یہ جو وجدناها خزیمہ یہ من المؤمنین رجال صدقوا یہ تو کسی اور سورہ کی آیت ہے ایک آیت سورہ براءت کی تھی وہ بھی نہیں مل رہی تھی تو ابو خزیمہ کے پاس ملی ابو خزیمہ دوسری شخصیت ہے وہ کنیت کے ساتھ مشہور ہے ان کے نام کے بارے میں بڑا اختلاف ہے لیکن یہ نام کے ساتھ مشہور ہے یہ اوس کے ہیں اور قبیلہ خزرج کے ہیں اچھے بار کے تو خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس پائی اور آیت کیا تھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر کہ مومنوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں ایسے جو لوگ
کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا، اللہ سے جو عہد و پیمان کیا تھا سچ کر دکھایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، تو کچھ نے تو اپنی نظر پوری کر لی، یعنی دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اسلام کے نام پر قربان ہو گئے، اور کچھ لوگ ابھی قربان، ابھی شہید تو نہیں ہوئے ہیں لیکن اس موقع کی تلاش میں ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کا احد سے کیا تعلق ہے، غزوہ احد سے کیا تعلق ہے؟ تعلق اس طرح سے ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، جو لوگوں نے کیا کیا، اپنی نظر کو پوری کر لیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، تو یہ تو شہدائے احد ہی کے بارے میں ہے نا، شہدائے احد کے بارے میں۔ تو آیت کا تعلق جو ہے شہدائے احد کے بارے میں ہے، اس وجہ سے اس کو لے آئے ہیں۔ فَأَلْحَقْنَاهَا، اس آیت کو ہم نے لکھ دیا فی صورتها، مصحف میں اس کی صورت میں جو جگہ تھی اس کی، تو ترتیب سے اسے لکھ دیا، اسی جگہ پہ ثبت کر دیا۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ کئی آدمی کے پاس ملی، خزیمہ کے پاس تو قرآن تواتر سے کہاں ثابت ہوا؟ بہت بڑا دیکھیے اشکال ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، تواتر سے ثابت ہے، یا تو بہت سارے لوگوں کو تھی، خود حضرت زید کو بھی آیت یاد تھی، لیکن تحریری شکل میں بر وقت صرف حضرت خزیمہ کے پاس، تو تواتر حفظاً جو تھا، اور پھر بر وقت ملا اور لوگوں کے پاس بعد میں ملا ہوگا۔ بہت سارے لوگ لکھتے تھے قرآن مجید، ٹکڑیوں میں لکھتے تھے، ایک جگہ تیار کرنے کے لیے ٹکڑیاں وقت پہ بس انہی کے پاس ملی، لیکن قرآن کو تو بہت سارے لوگوں نے یاد کر رکھا تھا۔ تو تواتر تو خیر ثابت ہے، اس سے کوئی یہ نہ کہے کہ اس سے تو قرآن کے تواتر پہ حرف آتا ہے۔ ایک تو جواب یہی دیا کہ حفظ تو تھا، لیکن صرف حفظ پہ اکتفا نہیں کرتے تھے، یا یہ ہے کہ جناب لوگوں نے ذکر کیا، یا ہو سکتا ہے کہ اور لوگوں کو یاد نہ رہا ہو، صرف انہی کو یاد رہا ہو، لیکن جب اس کا تذکرہ ہوا تو پھر لوگوں کو بھی یاد پڑ گئی وہ سورت، وہ آیت حتی بلغا کیا ہے الہ حد تذکرہم الہ حد التواتر، سورہ احزاب کی دیکھیے، سورہ احزاب کی اور سورہ برات کی بھی کوئی آیت جو ہے مفقود پائی گئی، ابو خزیمہ کے ہاں وہ ملی تھی۔ یہ ابو خزیمہ اور خزیمہ الگ الگ کیا کہتے ہیں صحابی، اور تواتر پہ حرف نہیں آتا، تواتر پہ حرف نہیں آتا، کیونکہ تواتر تو خیر حفاظ کے ہاں تو تھی ہی وہ آیت، لیکن تحریری شکل میں ان کے یہاں ملی، یہ نہیں کہ ان لوگوں کے پاس تحریر بھی رہی ہوگی، اب سب پورے اس میں تو نہیں جو قریب تھے، جن کے پاس جن سے اتصال کیا جا سکتا تھا تو ان سے یہ ملی۔ باہر کے تواتر پہ حرف نہیں آتا، اور یہ اشکالات جو بھی ہیں وہ حاشیے میں اشکال بھی دیا ہے اور اشکال کا جواب بھی دیا ہے۔ اب اگلی حدیث دیکھیے، حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف نکلے تو کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ نکلے تھے لوٹ گئے راستے سے۔ یہ کن لوگوں کی ٹیم تھی؟ منافقین کی ٹیم تھی، 300 لگ بھگ 300 کی تعداد میں تھے وہ لوگ، اور انہیں راستے سے واپس آ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اختلاف ہو گیا، دو گروپ میں بٹ گئے۔ ایک فرقہ تو کہتا تھا کہ نہیں بھائی لوگوں سے جہاد کرنا، یہ نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا اور واپس ہو گئے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب کچھ بھی ہو، مسلمان ہیں تو ان سے ہم کیوں قتال کریں۔ تو انہی کے بارے میں جو صحابہ بٹ گئے تھے ان منافقین کے بارے میں یہ آیت اتری، فما لکم فی المنافقین فئتین، کیا بات ہے کہ منافقین کے تعلق سے تمہارے اندر دو گروہ ہو گئے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ ارے اللہ نے ان کو لوٹایا، اللہ ہی نے ان کو لوٹایا،
دماغ کا سب انہوں نے جو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں چاہتا تھا ناپاک لوگ یہ جاتے تو مسلمانوں کو نقصان ہی پہنچاتے، اس وجہ سے اللہ نے ان کو الٹے پیر لوٹا دیا۔ نیز آپ نے اس موقع سے یہ بھی فرمایا تھا جب یہ لوگ نکل گئے تھے کہ یہ مدینہ ہے، طیبہ ہے، طیبہ کا مطلب امتیاز کرنے والا، پاک کرنے والا، چھانٹ دینے والا۔ تو نفی یہاں تنفی، نفع ینفی کے معنی تو مٹا دینے کے، اور ذنوب گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہاں جس سیاق میں آپ نے یہ بات فرمائی، یہاں نفی سے مراد تمییز ہے، تمییز ہے، اظہار تمییز ہے، اور ذنوب سے اصحاب ذنوب ہے، یعنی گناہگاروں کے درمیان امتیاز کر دیتا ہے، گناہ چھپا کے نہیں رکھ سکتے۔ اب ان کا نفاق تو دیکھو ظاہر کر دیا اللہ نے، بالکل ظاہر کر دیا۔ ایمان ہوتا تو اس طریقے سے اللہ کے رسول کو اور مسلمانوں کو ایسے نازک وقت میں چھوڑ کر بھاگ سکتے تھے؟ تھوڑی سی بھی ایمان کی چنگاری ہوتی تو نہیں بھاگتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو سرزمین ہے، یہ جو مدینہ، اس کو طیبہ کہتے ہیں، کہ یہ امتیاز پیدا کر دی ہے اصحاب ذنوب کے درمیان، ظاہر کر دیتی ہے، اور وہ اپنے گناہوں کو چھپا نہیں سکتے۔ تو نفاق کو دیکھو نہیں چھپا سکے، نفاق کو نہیں چھپا سکے، بالکل ظاہر ہو گیا۔ جس طریقے سے آگ پر اگر چاندی رکھ دی جاتی ہے تو اگر چاند ہے جو ملاوٹ ہو الگ ہو جائے گی، امتیاز ہو جاتا ہے۔ آگ پہ رکھ دو، مشکلات میں آزمائشوں کے موقع سے پتہ چل جاتا ہے کس کا ایمان پکا ہے اور کون کچے درجے کا مسلمان ہے، کس کا اندر نفاق ہے۔ تو کما، آپ نے مثال سے سمجھایا، کما تنفی النارو خبث الفضة، چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتا ہے۔ ابھی تک تو جب آگ پہ نہیں رکھی گئی پورا چاندی ہی دکھ رہی ہے، آگ پہ رکھنے کے بعد پتہ چلا کہ اتنی تو اس میں میل کچیل ہے۔ ویسے ہی مدینہ طیبہ، اس میں اللہ تعالیٰ امتیاز کھینچ دیتا ہے کہ برے رہتے تو ہیں لیکن ایک پہچان ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ برے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ تو بدعتی ہیں، تو یہ ہیں۔ یہ ہے مدینے کے بارے میں آپ نے فرمایا، طیبہ کی وجہ بھی بتائی۔ اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، جب تم میں سے دو گروہ نے ارادہ کیا کس بات کا؟ بزدلی دکھانے، بزدلی دکھانے، فشل بزدلی کو کہتے ہیں۔ تو الفشل رائے میں تو ہے عاجزی کے معنی میں، اور الفشل فی الحرب ہے الجبن، بزدلی کے معنی۔ واللہ ولیہم، اور اللہ ان کا کیا ہے؟ دوست ہے، ساتھی اللہ ہے، اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے مومن۔ یہ تو آیت رہی، اور یہ جناب غزوہ احد ہی سے تعلق رکھتی ہے آیت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں اتری، ہم انصار کے بارے میں اتری، انصار کے دو قبیلے تھے ان کے بارے میں اتری، ایک بنو سلمہ کے بارے میں جن کا تعلق خزرج سے تھا، اور بنو حارثہ کے بارے میں جن کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔ تو بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے بارے میں یہ دو قبیلے کیا ہے، ان کے دل میں بھی کچھ یہ احساس پیدا ہوا تھا کہ ہم بھی لوٹ چلے، ہم بھی لوٹ چلے، دل میں ہم ارادہ ہوا تھا۔ تو کہا ہمارے بارے میں اتری، لیکن میں یہ نہیں پسند کرتا کہ آیت نہ اترے۔ حالانکہ اس میں دیکھیے اگر ان کے کمزور پہلو کو دکھلایا گیا ہے، کیونکہ یہ بتایا کہ انہوں نے فشل کا ارادہ کیا، قصد کیا، بزدلی ارادہ، دل میں کچھ ان کے یہ بات آئی تھی کہ ہم بھی لوٹ چلیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اپنی ولایت بھی تو ثابت کی کہ اللہ ان کا دوست ہے۔ کہا کہ یہ اتنا بڑا
اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہماری دوستی کو ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ دونوں قبیلوں کا دوست ہے. اب اتنا بڑا اعزاز ہوتے کے ساتھ ہم یہ نہیں چاہتے کہ فصل کی اگر نسبت کر دی تو کوئی بات نہیں، فصل کی نسبت کر دی، اگر ایک طرف ہمارے نفس کو دکھلایا تو اللہ نے ہمیں اعزاز بھی دیا. کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں قبیلوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ واللہ ولی. اب دیکھیے ایک واقعہ حضرت جابر کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل نکاح یا جابر، کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا کہ باقرہ سے یا سیبہ سے، کنواری سے یا مطلقہ اور بیوہ سے؟ سیبہ سے. میں نے کہا کہ نہیں بلکہ سیبہ سے کیا، کنواری سے میں نے شادی نہیں. آپ نے ترغیب دی کہ حلہ جاریتن، جاریتن کنواری لڑکی سے کیوں نہیں شادی کی؟ تولا ایبو کا جو تم سے دل لگی کرتی، دل لگی کرتی. ملاعبت، تو ملاعبت یہ جو مکمل محبت و الفت وہ سیبہ کے اندر سے نہیں ہو سکتی، باقرہ یعنی کنواری ہی سے ہو سکتی ہے. کیونکہ سیبہ کا دل تو پہلے خاوند سے بھی تھوڑا سا رہ کے، مطلب یہ ہے کہ وہ یاد کرنے لگتی ہے پہلے شوہر کو بھی، یہاں کچھ کمی دیکھتی ہے تو پہلے شوہر کا موازنہ کرنے لگتی ہے. تو اس کا دل بالکل اسی شوہر پہ نہیں، اس کا دل پہلے شوہر کی طرف بھی جاتا ہے. تو اس سے وہ ملامت اور وہ الفت تامہ، محبت تامہ نہیں پیدا ہوتی. جبکہ کمسن تو صرف اسی کی ہو کے رہتی ہے، اور اس کو یہ تو ملاحبت جو ہے وہ کمسن، یہ جو ہے باقرہ یا کنواری عورت سے ہو سکتی ہے مکمل. تو کہا دل لگی کرتے، ترجمہ تو دل لگی کیا جاتا ہے، لوگ کرتے ہیں. کہا حلہ جاریتن طلائبو کا، تو انہوں نے مجبوری بتلائی. دیکھیے یہی سے حضرت جابر کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے. ان کا بھی تو دل چاہتا تھا کنواری کا، وہ کنوارے تھے، کنواری سے شادی نہیں کی بلکہ کس سے کی؟ سیبہ سے. وجہ بتائی کہ بھائی ہمارے والد فوت ہوئے تو ان کے والد جو ہے انہوں نے 9 یا 6 لڑکیاں چھوڑی تھی اپنے پیچھے. 9 یا 6، کچھ روایتوں میں 9 ہے، کچھ میں 6 ہے. ایک کو بتاتے ہیں کہ بھئی یہ جو عدد ہے، عدد میں تحدید کیا کہتے ہیں، زیادت کی منافی نہیں ہے. کہ اگر 6 کہہ دیا تو پھر ارے 6 مطلب یہ ہے کہ کہا تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے. ایک جواب تو یہ دیا 6 اور 9 کا، 6 اور 9 کا ایک جواب دیا کہ التخصیص بالعدد لا ينافي الظاہر. دوسرا جواب یہ دیا کہ کہیں 6 اور کہیں کیا کہتے ہیں کہیں 9 کا جو ذکر کیا تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ شادی شدہ رہی ہوں اور کچھ غیر شادی شدہ رہی ہوں. تو کہیں غیر شادی شدہ ہی کا ذکر کیا، کہیں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں کا ذکر کر دیا، تو تعداد بڑھ گئی. تو باہر کیا کہا کہ میرے والد شہید کر دیے گئے احد کے دن. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہیے، کیونکہ ان کے والد بھی صحابی ہیں اور شہدائے بدر میں سے ہیں عبداللہ. اور انہوں نے قرض چھوڑا اور 6 لڑکیاں چھوڑی اپنے پیچھے، مقروض بیچارے ہو گئے. اور 6 لڑکیاں، کچھ روایتوں میں 9. اور میں نے اس کا جواب بھی دیا اس تعداد میں جو اختلاف ہے. فلما حضر جزاز النخل، جب کھجوروں کو کاٹنے یا توڑنے کا وقت ہوا، جب کھجور پک چکی تو یہی کہا تھا کہ بھئی قرض دے دو، جب ہمارے ہاں کھجور ہو جائے گی تو ہم آپ لوگوں کا قرض واپس کر دیں گے. تو جن لوگوں نے بھی قرض دیا تھا وہ لوگ
آ کے موجود ہو گئے کہ اب تو بھائی اب تو چکانا ہی ہے، وقت ہو گیا. اور کھجوریں اتنی نہیں تھی کہ اتنے لوگوں کا قرض چکایا جائے، تو یہ چاہ رہے تھے کہ اوپر یہ والی لوگ. حدیث ہے، ہاں اوپر والی اچھا حدیث ہے. اوپر والی، اچھا چلیے اوپر والی وہی حدیث ہے، یہاں بھی وہی ہے، وہی چیز آ رہی ہے. چلیے تو لائبکا قلت یا رسول اللہ انا بھی قتل یوم احد وترک تسع، دیکھیے یہاں تسع 9 بیٹیوں کا ذکر ہے. تو جب حضرت ان کے والد کی بیٹیاں تو کہا ہماری بہن ہوئی ہے 9 بہنیں، تو میں نے ناپسند کیا کہ میں اکٹھا کروں ان کے ساتھ جمع کروں ایک ناتجربہ کار عورت کو بھی. تو 9 تو ویسے ہی ہے بیچاری کم سن، اور اس کے ساتھ ایک ناتجربہ کار لے آؤں، باقرہ عورت کو لے آؤں. تو میں نے چاہا کہ ایسی عورت ہو جو تجربہ کار ہو، جو ان کی دیکھ ریکھ کر سکے اور ان کو کندھا وغیرہ کر سکے. تو اس وجہ سے میں نے کس سے شادی کی؟ تجربہ کار سے کی، یعنی سیبہ سے. تو اگر باقرہ ہوتی تو میری بہن وہی کی طرح وہ بھی ناتجربہ کار ہوتی. ولیکن امرات، لیکن ایک ایسی عورت ہو تم شوٹوہن، جو ان کو کندھا کرے، وتقوم علیہن، ان کی دیکھ ریکھ کرے، ان کی دیکھ ریکھ کرے. آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا کیا. تو بھائی بھی تو ایسا ہو، بھائی ایسے بھائی ملتے کہاں جو اپنے بہنوں کا خیال کرے. اب دیکھیے اگلی روایت انہی کے تعلق سے ہے، حضرت جابر ہی کے تعلق سے ہے کہ ان کے والد احد کے دن شہید کر دیے گئے اور انہوں نے قرض چھوڑا. اور 6، دیکھیے یہاں 6 کا ذکر ہے. یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ شادی شدہ ہو، کچھ غیر شادی شدہ ہو. سب کو ٹوٹل تعداد 9 تھی، اور اگر شادی غیر شادی شدہ کی تفریق کرے تو بھی تعداد کم ہو جائے گی. فلما حضر جزاز النخل، کھجور کو توڑے جانے کا وقت جب قریب ہوا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ بھائی آپ سفارش کر دیں کہ لوگ قرض کو اگلے سال کے لیے ملتوی کر دیں، یا پورا قرض سبھی لوگ نہ لیں کیونکہ اتنی کھجوریں نہیں ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے سفارش کر دیں تو یہ لوگ معاف کر دیں گے یا اگلے سال میں ملتوی کر دیں گے. فقلت تو کہا احد کے دن شہید کر دیا گیا اور بہت مہم ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے قرضہ دیا ہے غریب، وہ آپ کو دیکھیں تو کچھ نرمی برتے میرے ساتھ. فقال اذهب، آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور کھجوروں کو اکٹھا کرو، ایک گوشے اکٹھا کرو، جمع کرو. فبین کل تمر، ہر قسم کے کھجوروں کو الگ الگ رکھو. کھجوروں کے انواع و اقسام ہوتے ہیں، ہر طرح کی کھجوروں کو الگ الگ رکھنا. چنانچہ میں نے ایسا کیا، پھر آپ کو بلایا. فلما نظروا الیہ، جب ان لوگوں نے دائنین نے جنہوں نے قرض دیا تھا دیکھا آپ کو، تب بہت بھڑک اٹھے اور مطالبے میں ان لوگوں نے اور شدت اختیار کی. کہا کہ اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، آپ تو کسی نہ کسی طرح سے ہمارے قرض کو چکائیں گے. اس وقت وہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ بھڑکے، اور بہت زیادہ مطلب ہے کہ سختی کے ساتھ مطالبہ شروع کیا. فلما رأى ما يصنعون، جب دیکھا ان لوگوں کی حرکت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاف حول اعظمها بیدرا، جو سب سے بڑا ڈھیر تھا کھجور کا، 3 چکر لگایا آپ نے اور اس کے پاس بیٹھ گئے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ادعوا لك اخاك، تو آپ ان لوگوں کو پکارے جن لوگوں نے آپ کو قرض دیا تھا اپنے ساتھیوں کو. فما زال یطیل لهم، اور ناپ کر دیتے رہے. کیل تو پیمانے سے ہوتا ہے اور وزن ترازو بٹکھرے سے ہوتا ہے، تو پہلے یہ کھجور وغیرہ تولی نہیں جاتی تھی. یہاں تک کہ اللہ نے میرے والد سے ان کی امانت کو ادا کر دیا، یعنی قرض کو ادا کر دیا. اور میں تو بس اسی پر راضی تھا کہ ہمارے والد کا قرض پورا ہو جائے، چاہے میں ایک کھجور بھی لے کے اپنے بہنوں کے پاس نہ آؤں.
کم سے کم یہ درد سری کی بہت بڑی درد سری قرض ہوتا ہے. اللہ نے سارے جو انہوں نے اکٹھے کیے تھے الگ الگ ڈھیر جو ہے سارے ڈھیروں کو محفوظ رکھا کھجوروں کے. حتیٰ کہ وہ ڈھیر جس میں سے آپ نے قرضہ کی ادائیگی کی سب سے بڑا ڈھیر تھا اس کو میں دیکھ رہا تھا جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اور آپ نے چکر لگایا تھا برکت کی دعا کی تھی. اس میں لگ رہا تھا کہ ایک کھجور بھی کم نہیں. یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے برکت کا ظہور یہ بھی آپ کا معجزہ ہے. تو اب یہ دیکھیے ایک حدیث چھوٹی سی ہے وہ بھی پڑھ لیجیے وقت تو ہو گیا ہے. تو عن سعد بن ابی وقاص قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے دن دیکھا آپ کے ساتھ جو آدمی تھے جو آپ کی طرف سے جنگ لڑ رہے تھے دفاع کر رہے تھے. آپ یہاں تو رجلان ہے ان کا تعارف نہیں کہ کون لوگ تھے لیکن مسلم میں ہے کہ جبرائیل اور میکائیل حضرت جبرائیل اور میکائیل تھے جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے آپ کی دفاع کے لیے جب دشمنوں نے آپ کو گھیر لیا تھا چاروں طرف سے. اور وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے ان پر سفید کپڑے تھے اور بہت ہی سختی کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے. تو پتہ نہیں چلتا کہ تو کون شخص تھے لیکن مسلم کی روایت میں ہے جبرائیل اور میکائیل تھے. انہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اور آپ کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا. خیر آج تو یہیں تک ابھی احد کا سلسلہ چلے گا اور آپ لوگ غور سے سنیے اور کچھ اگر کوئی بات کھٹکے تو بتائیے بھی. جیسے ابھی ایک حدیث تھوڑا سا چھوٹ گئی تھی تو آپ نے بتایا. ٹھیک ہے السلام علیکم.